تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن ہوا, تحریک انصاف کے دوستوں سے ملتے رہتے ہیں, آف دا ریکارڈ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, میں ون آن تو ایسے نہیں بتا سکتا آن دا ریکارڈ, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں سافٹ کارنر دیکھتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے لیے. کیا تحریک لبیک پاکستان کے پاس بھی ایسا کوئی رستہ ہے کہ موجودہ تناظر میں جس طرح سے ہم سیاسی دور دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ مل کے قاضی فائز تک استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی ہو, سیاسی لوگ تو بیٹھ کر بات چیت کر لیتے ہیں, آدمی آدمی سے ملتا ہے, دل کسی سے ملتا ہے, تو یہ تو کوئی بات نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پر بنیادی سیاسی ان کا حق تھا یا جمہوری حق تھا, وہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جس میں ہم نے ان کی مخالفت کی؟ سیاسی بنیادی جمہوری حق میں وہ ان کے گھروں پہ چھاپا ہو, وہ خواتین کی بے حرمتی ہو, وہ ان کے مذمت نہیں. لاسٹ انٹرویو میں آپ نے کہا تھا تحریک انصاف پر جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کی مخالفت کر جی, مخالفت, ان کے اوپر پابندی لگنے کی باتیں ہوئی, ہم نے مخالفت کی. ان کی خواتین کے اوپر ظلم و تشدد ہم نے مخالفت کی, بلکہ ان کو اپنی ماں کا. ٹھیک ہے جی. پھر اگلی بات جو ہے وہ ان کو فارم 45 جب چاہیے تھا, آپ نے دیے 45, تو پھر اب اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اچھا اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے. اب تحریک انصاف پہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ تحریک انصاف پہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ ان کے اعمال کر رہے ہیں. نہیں, پاکستان میں کون کر رہا ہے؟ پاکستان میں آپ کو بھی پتہ ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ, اس کو چھوڑ دیں. موجودہ تناظر میں ان کو جن کی نیت خراب ہے وہ کر رہے ہیں, میں یہ کہوں گا. نیت کن کی خراب ہے؟ دیکھیں ان کے بارے میں تو نیت بہت ساروں کی خراب ہے نا, یعنی کہ پی ڈی ایم پوری ان کے بارے میں, پی ڈی ایم تو ایک کٹ پتلی بن چکی ہے. تو پھر کٹ پتلی کے پیچھے جو وہ لوگ ہیں وہ تو 70 سال. آپ کو کریک ڈاؤن نہیں سمجھتے کہ جہاں وہاں سے ہو رہا ہے وہیں سے ہوا؟ دیکھیے ہم پر, مجھے آج بتائیں کہ ابھی تک کریک ڈاؤن نہیں ہوا. میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ نہ کچھ وجوہات. ہم موجود تھے اسی چوک میں جب یہ مسجد ہسپتال کے مناظر پیش کر رہے ہیں. ابھی جو اس حکومت کی بات کر رہا ہوں نا, ابھی ہوا ہے آپ کا. ہاں جی وہ ہوا ہے نا, لیکن اس کی وہ شدت, وہ بات, وہ اس لیے نہیں, ہائپ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ؟ کچھ نہ کچھ سیاسی رکھ رکھاؤ تو ہے نا, ان کو تمیز تو ہے. یہ بندہ تو یار کمال ہے, یہ تو لکھ کے دیتا ہے کہ ان کو مار دو. نہیں, اب سیاسی رکھ رکھاؤ کی بات نہیں سعد بھائی, ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ڈرے ہوئے ہیں تحریک لبیک کی پچھلی اسٹرائک سے کہ اب یہ لوگ جو ہیں یہ ان سے بچے نکل, آپ کا ڈر ان کے ذہنوں پہ سوار ہے, اس وجہ سے وہ شاید اس وجہ وہ والا کریک ڈاؤن نہیں کر رہے جو ماضی میں کر سکتا. ریاست کسی سے نہیں ڈرتی, ریاست کو ڈرانے والے قبروں میں چلے گئے. ریاست فرد واحد کا نام تو نہیں ہے. نہیں, ریاست کو ڈرانے والے قبروں میں چلے گئے ہیں, ان کی قبروں پہ درخت اگائے ہیں, چھوڑے. یہاں کون ہے ایسی بات کرنے والا؟ تو کوئی تو رستہ رکھیں ہیں تحریک انصاف کے لیے. کوئی دیکھیں سیاسی جماعت بالکل ہے بھائی, ہمارے دروازے ہر سیاسی جماعت کے لیے, ہر مذہبی جماعت کے لیے. کون سا ایسا ایجنڈا جہاں پہ مل کے بیٹھ سکتے ہیں سیاسی؟ ابھی جو ملک کی صورت حال ہے, مہنگائی ہے, مطلب الیکشن ہے, اس کے اندر چوری ہے, کون سا ایسا ایجنڈا ہے جو عمران خان کو دعوت دے دیں, آئے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کریں, مل کے پاکستان کو سنوارتے ہیں. عمران خان دیکھیں, عمران خان کو دعوت دیں گے ساتھ اپنی شروعات رکھ کر, مشروط دعوت دیں گے نا. یہ تو نہیں مطلب جب بھی ہم دیں گے وہ تو ہمارے اپنے لوگوں کا جناب, ہماری پاکستان کے لیے شرائط, پاکستان کے لیے نہیں شرائط, شخص کے لیے شرائط ہے. پاکستان کے لیے تو کوئی شرط نہیں. آپ پاکستانی نہیں ہیں, میرے ساتھ بیٹھے ہیں, میرے لیے میں نے آپ کو کوئی شرط رکھی ہے؟ نہیں, تو میرے لیے کسی کی شرط نہیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں جہاں ہماری شرائط بنتی ہیں, نہیں بنتی, بنانی چاہیے, بنتی ہیں. اب میں یہ تو نہیں شرط ایسی تو نہیں رکھوں گا نا کہ عمران خان دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرے لگائے گا تو پھر میں ایسی تو نہیں بات کروں گا. کم از کم بنیادی شرائط رکھوں گا. گیو اینڈ ٹیک پالیسی ہم کہہ سکتے ہیں. نہیں, اس کو نہیں کہہ سکتے. میں اس سے کچھ نہیں لوں گا, لیکن اپنی شرط دوں گا. گیو اینڈ ٹیک پالیسی تو ہوگی نا, جیسے آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہہ لیتے ہیں. آپ وہ بات کی باتیں ہیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو نظریہ ہونے کے بعد, ہم فکر ہونے کے بعد وہ بات ہوگی نا. سیٹیں تو پھر وہ اس کے لیے تو پھر اس طرف جانا ہو تو وہ کوئی اور صاحب. کے پی کے اندر جماعت اسلامی کبھی اقتدار میں نہیں آ رہی تھی, لیکن تحریک انصاف کے ساتھ الائنس کر کے انہوں نے وزارت خزانہ بھی لی اور باقاعدہ ڈلیور کیا. نتیجہ وہ جماعت اسلامی کی بات کر نتیجہ صفر. وہ اس طرح سے شاید ایکسیپٹ جس طرح سے کر رہے تھے مذہبی لوگ ان کی جماعت, صفر کو آپ 100 سے ضرب دے کے پھر صفر نکلوانا چاہتے ہیں. نہیں, میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک لبیک کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا تن ایکسیپٹ نہیں کرتی. آپ بھی سمجھتے ہیں, ہم بھی یہ گراؤنڈ فلور جانتے ہیں. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ تحریک لبیک
عارضی طور پہ سہارا لے کے ساتھ الائنس کر کے اقتدار میں آئے, پارلیمنٹ کے اندر پہنچ جائے تو اپنے نظریے کو مضبوطی کے ساتھ پیش کر سکتی ہے. دیکھیں ہم پارلیمنٹ کے باہر ہوں یا پارلیمنٹ کے اندر ہوں, ہمارا نظریہ بڑھ رہا ہے, یہ آپ مانتے ہیں. اگر یہ سلیکشن میں ہمیں انہوں نے بالکل زیرو کی ہے, لوگ جڑ رہے ہیں, لوگ جڑ رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہی ٹھیک ہے اور ان کا ہی طریقہ ٹھیک ہے, ان کا ہی رستہ ٹھیک ہے. یہ آخر پہ سارے ہمارے پاس ہی آئیں گے, آپ پریشان نہ ہو, ہم وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئے گا وہ وقت. ابھی ہماری عمر کتنی ہے؟ ہاں یہ تو ہے. عمر باید کے یار آیت بکنار, ایک عمر چاہیے پھر یار بغل کے نیچے آتے ہیں. خادم حسین رضوی صاحب کی رکن جو ارکان شورا ہیں وہ ابھی تک قائم ہیں, ان کے اندر کوئی مستقبل میں چینجنگ دیکھ رہے ہیں, انٹرا پارٹی الیکشن وغیرہ کچھ؟ دیکھیں وہ تو میں اپنے اندر بھی چینجنگ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ کوئی انٹرا پارٹی الیکشن. بعض گشت تو تھی آپ کی عمارت تبدیل ہونے کی, تو بالکل بعض گشت تو بہت ساری باتوں کی ہوتی تھی, لیکن حقائق پر جو اس دن ہوگا انشاءاللہ, جس دن مجھے وہ کہیں گے تو میں جناب. جمعیت علماء اسلام کو انٹر پارٹی الیکشن نہ ہونے پر نوٹس دے دیا گیا ہے, تحریک لبیک نے کوئی انٹر پارٹی الیکشن نہیں کروایا. یہی تو مزہ ہے, ہم مالی طور پر بھی بالکل پاک صاف ہیں, ہمارا وہ ختم ہو گیا جو ہمارے خلاف. آپ نے پبلک کیا انٹر پارٹی الیکشن, ووٹنگ کتنی ہوئی, کون جیتا, کمیشن جو ہمارا نہیں وہ ضروری تھوڑی ہوتا ہے, وہ تو خواہش ہے الیکشن کمیشن کی, پبلک کی خواہش نہیں ہے. جس دن پبلک کی خواہش ہوگی اس دن پبلک. ہمیں بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کتنے پرسنٹیج میں آپ کہاں کھڑے ہیں, تاکہ ابھی تو 100/100 ہیں, پارٹی پوزیشن ابھی تو 100/100 ہیں, وہ آپ پیپرز نکلوا لیں, آپ پیپرز نکلوا لیں, وہ سارے الیکشن کمیشن میں. اس میں الیکشن کا آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ ارکان شورا ووٹ دیتے ہیں, وہ ہمارا اپنی تنظیمی طریقہ کار ہے, رجسٹرڈ ووٹ رام کرتے ہیں. جی ارکان شورا, کیونکہ دیکھیں نا پاکستان اسلام میں شورائی نظام ہے اور ہم اسلام کی بات کرتے ہیں, تو ہم اپنی جماعت کے اندر تو وہ نظام پہلے نافذ کریں پھر ملک کے اندر نافذ کریں, تو ہمارا نظام جماعت کے اندر تو وہ نافذ ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. سعد حسین رضوی صاحب سربراہ تحریک لبیک پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے ملکی اور سیاسی تمام معاملات پہ گفتگو کی ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.